الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ چند باتیں آج قصص سے تھوڑی ہٹ کر ہوں گی، لیکن وہ بھی میری، آپ کی، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے بے ربطی کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ ضمن میں کوئی بات آتی ہے تو ہمارے اکابر نے لکھا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صرف یہاں تک نہیں رکنا چاہیے ہمارے لحاظ سے کہ بس سن لیں اور چل دیں، بلکہ قصص الانبیاء کے ضمن میں جو اسباق لپٹے ہوئے ہیں، علماء نے ہر موقع پر ان کی وضاحت کی ہے، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق اعمال سے ہو۔ دونوں کے لحاظ سے ہمیں اصلاح کرنی ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، جتنا عقیدہ صاف ہوگا، جتنا عقیدہ پکا ہوگا، اتنا ہی عمل میں نکھار آئے گا۔ عام طور پر جو اعمال میں کمزوریاں ہیں، اگر باریک بینی سے غور کریں تو ان کی انتہا جا کر عقائد پر ہوتی ہے۔ عقائد صحیح ہوں تو اعمال میں بھی نکھار آتا ہے۔ پہلے ابتدائیہ سنیں۔ گزشتہ درس ہم نے یہاں تک روکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر تشریف لائے، ایک بادشاہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ وہاں پہ پڑھ دیا ہم نے، اور پھر اس بادشاہ نے حضرت سارہ ان سے معافی بھی مانگی اور کچھ ہدایہ بھی خدمت میں پیش کیے، اور ان ہدایہ کے ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت اپنا سارہ کو دیا، اور عزت اور احترام کے ساتھ ان صاحبان کو رخصت کیا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، حضرت سارہ کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئیں، لیکن فی الحال اگلا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ حضرات چلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توجہ میری طرف رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سارہ، اچھا یہ وضاحت بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل ان کو سارہ نہ کہا کر، سارہ یعنی را کے بعد الف نہیں ہا لگے، سارہ۔ حضرت سارہ نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک بات کہی کہ بات ایسی ہے، عرصہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، لیکن کوئی اولاد نہیں ہمارے گھر میں،
علماء نے ان جملوں کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دینے پر آئیں کسی کو بھی دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نہ دیں تو انبیاء کو نہ دیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ تھوڑا سکتا ہے، اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس کو بچا کر اگر تھوڑا آگے آگے آ جائیں آپ لوگ تو بہتر ہے، اس کو بچا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سارہ فرمانے لگیں کہ بات ایسی ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ حضرت سارہ فرمانے لگیں کہ ایسا کریں کہ بادشاہ نے حضرت ہاجرہ مجھے ہبہ کی ہیں اور ہم حضرت ہاجرہ کو آپ کو ہبہ کرتے ہیں، اور ان سے آپ اپنا رشتہ کیجئے، کیا پتہ اللہ کو منظور ہو تو حضرت ہاجرہ سے ہمارے گھر کی اولاد ہو جائے۔ حضرت سارہ کے اس مشورے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پوستہ جمعہ جو ہم نے درس پڑھا تھا اس میں میں نے ذکر کیا تھا، شاید یاد ہو، کہ حضرت ہاجرہ وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کی والدہ بنی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہم مستقل آگے پڑھیں گے، ابھی صرف حضرت ابراہیم کا خلاصہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہاں سے حضرت ہاجرہ آئیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کہ حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم کی زندگی میں آئیں تو حضرت ابراہیم کے گھر میں اولاد کی امید آئی۔ اچھا، بعض حضرات نے یہاں پر کچھ بڑی عجب باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن میرے خیال میں خیر ان کی وضاحت یہاں ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی طالب علم ان کو پڑھے تو ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، وہ بشریت کا تقاضا ہوتی ہیں۔ یعنی حضرت ہاجرہ، اب آپ کا اور ہمارا تو متفق علیہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم خدا کے نبی ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو پاک سلسلہ ہے وہ مردوں میں رہا ہے، خواتین میں نہیں اللہ نے رکھا۔ اگرچہ بعض عالم ایسے بھی گزرے غالباً 5ویں صدی میں جنہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا اور دلائل بھی لکھے، وہ آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں باوجود اس کے کہ 1000 سال گزر رہا ہے، لیکن کہ مطلب خواتین میں بھی یہ سلسلہ چلا ہے، اور انہوں نے چند نام بطور مثال کے بھی پیش کیے ہیں خواتین میں سے کہ یہ، لیکن بہرحال نہیں، علماء محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ انبیاء کا جو پاک سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں میں رکھا ہے، عورتوں میں ولایت کا سلسلہ ضرور چلا ہے لیکن نبوت کا سلسلہ نہیں۔ اور بولو تو نا، یہ بہرحال بے غبار متفق یعنی جمہور کا عقیدہ ہے جس پہ کوئی بحث پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بعض باتیں ہوتی ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، علمی اختلاف ہوتے ہیں، کوئی صاحب علم ایک اپنا رائے یا اپنا ایک مشورہ یا اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اس میں تھوڑا لیکن دیکھیں جہاں جمہور آ گئے تو قصہ ختم شد، فیصلہ اپنایا جمہور کا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک مثالی بات ہے، صاحب قصص الانبیاء نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی ایک صحابی کسی ایک مسئلے میں ایک طرف ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جمہور صحابہ دوسری طرف ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم ان صحابی پر اعتراض تو نہیں کریں گے، ان کی بے ادبی تو نہیں کریں گے، لیکن جس فیصلے کو مان کر عمل کریں گے وہ جمہور کا فیصلہ ہوگا۔ کن کا ہوگا؟ جمہور کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں، کثرت،
زیادہ، یعنی جمع غفیر جس کو کہیں، بہت بڑی جماعت۔ تو بہرحال بعض حضرات نے اس موقع پر کچھ عجب باتیں لکھی ہیں، خاص کر حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان کی، لیکن بہرحال کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں۔ ہم چھوٹوں کو نہیں سجتا کہ ہم ان بڑوں کے لیے میزان لے کر بیٹھیں اور ان کی باتوں کو تولیں۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اور بولو تو صحیح، روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ لوگوں کا۔ ہمیں نہیں سجتا کہ ہم بعد والے، ہم چھوٹے درجے والے میزان لے کر بیٹھیں اور بڑوں کے باتوں کو تولیں کہ انہوں نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی، اچھی کہی یا بری کہی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ خاموشی اختیار کر لیں، اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں، وہ بس خاموشی ہی بہتر ہے، بولیں نا، خاموشی ہی بہتر ہے۔ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہیں، اگر عوام میں ان کو بیان کیا جائے تو پھر عوام وہ ہے جو اعتدال میں نہیں رہ سکتی، یا افراد میں چلی جائے گی یا تفرید میں نکل جائے گی۔ اچھا ایک بات ان میں ایک چھوٹی سی یاد آئی، وہ سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب دیکھیں، اب دونوں اہلیہ ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ بھی اور حضرت ہاجرہ بھی، تو درمیان میں کہیں ایک کچھ بحث آ گئی دونوں بیویوں میں، تو حضرت سارہ کو غصہ آیا، اور بہرحال اب وہ بڑی بھی تھیں، وہ پہلے سے بھی تھیں، اور بادشاہ نے ہبہ بھی ان کو کیا تھا، پر انہوں نے حضرت ابراہیم کو ہبہ کیا ہے، تو حضرت ہاجرہ کی کسی بات پر ناراض ہو گئیں، غصہ ہو گئیں، اور فرمانے لگیں کہ کمال ہے، میں نے آپ کو حضرت ابراہیم کو ہبہ کیا ہے، اب آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ اچھا اس موقع پر حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ میں آپ کے جسم کے 3 حصے کاٹ ڈالوں گی۔ اچھا اب خاموش ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضرت خلیل علیہ السلام نے سنا، تو حضرت نے، کیونکہ یاد رکھیں ان شرائع میں، یعنی ان کی شریعت میں، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں یہ کفارے والا مسئلہ نہیں تھا، مثلا جو اس شریعت میں ہے کہ قسم اگر آپ نہیں نبھا پا رہے یا توڑ رہے ہیں یا توڑ دی ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو کیا کریں گے آپ اور ہم؟ بولے نا، ہاں، اس لیے قسمیں زیادہ کھایا نہیں کرو۔ علماء یوں لکھتے ہیں، سچی بھی ہو تب بھی بس، ہم لوگوں نے تو بازار بنا رکھا ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ۔ ہاں آپ نے کبھی سنا ہے اگر یہ بات ایسی نہیں ہوئی تو خدا مرتے ایمان نہ دے؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اچھا آج کل اور آئے ہوئے رنگیلے، وہ کتنے مولوی صاحب کے بیانات لیں گے، ان کے تراشے بنائیں گے، فیس بک پہ چڑھائیں گے، نیچے لکھ دیں گے مسلمان ہو تو اس کو سنو۔ اچھا جو نہیں سنے گا وہ، آپ ذرا سوچ کے آپ بتائیے، میری چھوڑے آپ، میں تو ہوں پاگل؟ نہیں سیدھی بات ہے بھائی، جو کہتے ہیں نا کہ وہ خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، آج کل تو رواداری کا دور ہے، تھوڑی آپ میری مانیں، میں تھوڑی آپ کی مانوں، تھوڑا میں جھوٹ بولوں، تھوڑا آپ جھوٹ سنیں، بولیں گے تو نہیں، سنیں گے تو صحیح۔ تو اس لیے یہ دور ہے کہ جی بس تھوڑا تھوڑا نرمیاں، کیا ضرورت ہے، حالات اتنے سنگین جا رہے ہیں، اس لیے مولوی صاحب کا بیان لیں گے، کاٹ کے نیچے لکھ دیں گے اوپر بڑا بڑا، ایمان نہیں مسلمان ہو تو اس کو سنو۔ اچھا ایک جگہ ایک مولوی صاحب کا بیان کاٹا، اس پہ لکھا حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو اس کو سنو گے۔ اب آپ بتاؤ، یہ جہلاء ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی عالم سے پوچھئے ان الفاظ کے بعد، یہ کسی عالم کا لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ جس عالم کا بیان کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ نیچے والے جہلاء کا کام ہوتا ہے۔ آپ سوچو کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، اور مصیبت یہ ہے ان کو بولو آگے سے تو بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح بات سن کر مان لینا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔ اب اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کا جب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا بات یہ ہے، سنیں قسم آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے ابھی ذکر کیا، علماء نے لکھا ہے حضرت کی شریعت میں یہ کفارے والا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو شریعت محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمانے لگے کہ اچھا اب وہ کہتے ہیں ایسا کریں آپ، حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسا کریں، حضرت ہاجرہ کے جسم کے 3 حصے آپ کاٹیں تاکہ آپ کی یہ قسم پوری ہو۔ اب کیا کریں؟ ایک ادھر کان کا یہ حصہ، ایک کان کا یہ حصہ اور ایک ناک کا یہ حصہ، فرمایا یہ 3 حصے کاٹ دو تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ وہاں سے حضرت ہاجرہ کے جسم کے یہ 3 حصے، یہ ادھر کا کان، یہ اور یہ ناک کا حصہ، یہ کاٹا گیا۔ حضرت سارہ نے قسم پوری کی حضرت ابراہیم کی ہدایت کے مطابق۔ آگے چل کر اب ان حصوں نے وہ رنگ اپنایا ہے جو آپ کے اور ہمارے ماحول میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کن میں؟ اور بولو تو صحیح، کن میں ہے؟ صرف خواتین میں ہے؟ سچ بتاؤ، صرف خواتین میں ہے، مردوں میں نہیں ہے؟ نہ پہنے خواتین، چلیں ٹھیک ہے، ان کا چھوڑیں آپ، وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ اور ہم بہتر، آپ یہ مسئلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مرد نہ کریں، یہ خواتین کی چیزیں ہیں، کیوں لعنت ہر سر پر لیں ہم؟ جو چیزیں خواتین کے ساتھ سجتی ہیں انہی پہ چھوڑ دیں، کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ نہیں سجتی۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا، یہ علماء نے لکھا یہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے، تاریخ کے حوالے سے علماء نے، ہاں آگے جا کر ظاہر ہے پھر وہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک فیشن بن گیا، ایک رونق بن گئی کہ جی یہ بھی، اور پھر خاص کر دلہنوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال ابتدا اس کی اس سزا کی صورت میں ہوئی تھی۔ اب تو یہ اور رنگ بن گیا، نہ ہو تو لوگ کہیں یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال مرد تو بہرحال نہ کرے۔ علماء نے اس باب میں لکھا ہے، میں نے ابتدا میں کہا کچھ باتیں قصص سے ہٹ کر آج ہوں گی، ان کو دھیان سے سنو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے یہ بات اس واقعے میں ملتی ہے کہ یہ اس کا ابتدائیہ بنا، اسی طرح کچھ باتیں حضرت ابراہیم کی سنت میں ابتدا بنتی ہیں اور ملتی ہیں، ان سے پہلے نہیں ملتی۔ مثلا ان میں پہلی بات ہے، علماء نے جو لکھی ہے، پہلی بات ہے مثلا کہ ختنہ، کیا؟ ختنہ، یہ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، ان سے پہلے نہیں ملتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے، بعض اکابر نے تو فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم ختنہ، اور پھر لے کر بیٹھ گئے ٹوکا یا جو بھی آزار پردے میں کہ بس اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اب کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ اور بولے تو صحیح، آج یہ مسلمانوں کا شعار ہے، ختنہ نشانی ہے یا نہیں؟ یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اور حدیث شریف میں مردوں کے حوالے سے ختنے کا حکم ملتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے فقہ حنفی میں یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی فقہ کے حوالے سے نہیں۔ آپ اور ہم حنفی ہیں اس لیے ایک قول پیش کر دیا ہے۔ فقہ حنفی کا قول یہ ہے کہ ختنہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ شعار ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ ہاں رہ گیا مسئلہ کہ کب، مثلا بچہ پیدا ہو گیا آج یا کل، میں مثالی بات کر رہا ہوں، کب کیا جائے؟ کیا خیال ہے بھائی آپ لوگوں کے؟ ہمارے ہاں کسی کے گھر میں 1 ہے، کسی کے گھر میں 2 ہیں، کسی کے گھر میں 4 ہیں، کسی کے گھر میں 6 ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کہ ختنے کے ساتھ مدت کون سی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی آپ میں سے اکثر وہی حضرات ہیں جو باپ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ختنے کے ساتھ مدت کون سی فقہا نے لکھی ہے۔ جانتے ہیں؟ سچ بتانا۔ نہیں مجھے پتا تھا یہی جواب ہوگا، وہ تو قیاس کیا گیا ہے، وہ بھی قیاس ہمارے لوگوں نے کیا ہے۔ فقہا قیاس کریں تو اس کا اعتبار ہوگا، آپ کا ہمارا کیا اعتبار ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو آپ خود فقہا سے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں تو یہاں ساری باتیں نہیں بتاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ایک چیز اور ہے، چلتے چلتے طلباء کے لیے عرض کروں،
حدیث شریف میں کا حکم ہے ختنے کا. علماء نے لکھا ہے یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کیا. کنہوں نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا. کہ اچھا مجھے بڑا بہت پرانا قصہ ہے, بہت پرانا, شاید ہو سکتا ہے 25 سال گزر گئے ہوں گے کم و بیش. ایک سکھ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, اس وقت تو میں پڑھتا تھا, وہ اس کے ذہن میں یہ وہ بڑا یعنی وہ بہت بڑا سوال اور اعتراض سمجھتا تھا. کیا خیال ہے سکھوں میں یہ چیز ہے ختنہ؟ اور بولو تو صحیح, یہ مسلمانوں کی نشانی ہے. اس نے مسلمان سے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ حضرت آدم کا ہوا ہوا تھا کہ نہیں؟ کن کا ہوا ہوا تھا کہ نہیں؟ جب حضرت, اچھا اب مسلمان کیا جواب دے گا؟ اس کو پتا ہوگا تو جواب دے گا نا, جب پتہ ہی نہیں ہے. اب جو جواب میں نے اس کو دیا وہ میں آپ کو یہاں تو نہیں سناتا, لمبی بات ہو جائے گی. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع ہوئی, یہ مسلمانوں کا شعار ہے, شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے. ٹھیک ہے, بولے نا. اچھا دوسری طرف بھی ہم حیران ضرور ہوتے ہیں, یہ میں طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں. بائبل میں نے آپ کو پچھلے ہی کسی قریب کے ہی درس میں بتایا تھا, اہل کتاب کے ہاں کتنی کتابیں تورات کہلاتی ہیں؟ 5. اچھا ان کو یہ 2 دھیان میری طرف رہے, 2 حصوں میں بانٹتے ہیں اپنی بائبل کو. ایک ہوتی ہے عہد نامہ قدیم, دوسری ہے عہد نامہ جدید. جو عہد نامہ قدیم ہے جس کو یہ 5 میں سے پہلی تورات کہتے ہیں, پیدائش وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ملاخیہ پیغمبر پر یہ عہد نامہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جدید شروع کرتے ہیں, متی سے شروع ہوتی ہے اور یوحنا کے مکاشفے پر عہد نامہ جدید مکمل ہو جاتا ہے. کتنے حصے ہوئے؟ بولے 2. اچھا اب سنیں, جس کو یہ تورات کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کا حکم ذرا سنیے. آپ میں آپ کو وہ سناؤں تورات سے. دھیان سے سنیے گا, یہ اس کا ترجمہ ہے, اردو ترجمہ. آیت نمبر 9 ہے, باب نمبر 17 ہے. پھر خدا نے ابراہام سے کہا. ابراہام یہ کن کو کہتے ہیں؟ بڑی آسان ہے, دھیان سے سنیے گا. پھر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا. عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ. کیا؟ وعدہ. اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے, اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ. فرزند نرینہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا. کیا بولے نا؟ لڑکا. فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختنہ کیا جائے. اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا, اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے, خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہ ہو. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے, اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے, کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. بات سمجھ آئی؟ اب یہ موجودہ نہیں کرتے, یہ جو آپ کے پڑوسی ہیں یہ اور بولے نا, یہ نہیں کرتے. حالانکہ اسی میں یہ کتاب پیدائش کا ہے. آگے جن 5 کو یہ تورات کے ان میں جن 5 کو یہ تورات کہتے ہیں ان میں ایک کتاب ہے احبار. کیا؟ احبار. یہ احبار وہ کتاب ہے جسے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احبار وہ کتاب ہے جسے مسلمان تورات کہتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اس کے اندر حکم ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا ختنہ کروایا کرو, ان کا ختنہ ہو. مفہوم میں مانا اس آیت کا. اچھا آگے سنیں,
انجیل کے جملے کے ساتھ 4 منسوب کی گئی ہیں. انجیل متی، انجیل ایک تھی یا اناجیل تھی؟ ان کے ہاں 4 ہیں. کتنی ہیں؟ 4 ہیں جن کو یہ انجیل کہتے ہیں. انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل مرکس ہے اور انجیل لوکا ہے. یہ جو انجیل لوکا ہے اس کے مصنف لوکا نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی ختنہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ دوسری بات علماء نے لکھی ہے غسل اپنا جس کو کہتے ہیں نا اپنا استنجا بالماء، پانی سے استنجا کرنا. علماء نے لکھا ہے اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم سے ملتی ہے. کس سے استنجا کرنا؟ پانی سے استنجا کرنا. اچھا، یہ 2 اچھی باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ آپ دیکھیں پہلا دور ہوتا تھا ڈھیلے کا، اب دور بدل گیا، اب آ گیا اس کی جگہ ٹیشو. وہ اور پانی دونوں کو جمع کر دیں. کیا کریں؟ چلتے چلتے ایک بات بتاؤں آپ کو، مرد حضرات جو ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اگر اس کو اپنی قوت پر اعتماد ہے تو وہ جانے، لیکن عام طور پر ایک خطرہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریے گا. جب عمر مردوں کی خاص کر 40 پر پہنچتی ہے یا 40 کے لگ بھگ ہوتی ہے، یہ جیسے ہی پیشاب کرتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا آخر میں قطرے نکلتے ہیں، کسی کا نہیں نکلتے. اگر اس کو پورا یقین ہے تو وہ جانے. اس لیے یکدم نہ اٹھیں، اور اگر اٹھتے بھی ہیں تو اس کا ازالہ کیا کریں. تقریباً 5 منٹ، بعض اکابر نے فرمایا 10 منٹ، اتنا وقفہ کریں. بعض علماء نے فرمایا کم از کم ہو سکے تو 50 قدم چلیں. کپڑوں کو بچانے کا انتظام کر لیں، آپ وہاں ٹیشو رکھ لیں یا اور بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. مقصد یہ ہے پیشاب آپ کو نہ لگے، نہ آپ کے جسم کو نہ آپ کے کپڑے کو، اور وقفہ دے دیں پیشاب کو. اگر ہو سکے تو کم از کم 50 قدم چل لیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہو سکے 2-3 بار زور سے کھانس لیں. تھوڑا وقفہ جب آپ پیشاب کو دے دیں گے اس کے بعد پھر بالکل یعنی صاف پانی سے استنجا کریے، پورا لوٹا اس پر بہا دیجئے. مفتی ساجد قریشی صاحب نے بڑی عجیب تحقیق پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ نارمل پانی، یعنی یہ جو پانی ہے نا جیسے ہم ٹوٹی سے لے لیتے ہیں، یہ اگر جسم کے آپ اس حصے پر پورا بہا دیں گے، اس کے اندر ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر کی رگوں کو جما دے گا، پھر پیشاب کا قطرہ باہر نہیں آنے دے گا یہ. لیکن یہ احتیاط آپ کریں، ورنہ اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے وسوسے پڑ جاتے ہیں. آدمی پیشاب وغیرہ کر کے اٹھتا ہے، استنجا کر کے اٹھتا ہے، بعد میں اس کو شک پڑنے لگتا ہے یار کہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں آ گیا، یار ایسا تو نہیں ہو گیا، ویسا تو نہیں ہو گیا. اگر آپ یہ کر لیں گے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اور اگر کسی کو پورا یقین ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ نہیں ہوتا تو فبیا، پھر ہماری اس سے بحث نہیں. لیکن جس کو اگر پیشاب کے قطرے کا وہ، اس دن یہاں ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے میں تو پاگل ہو گیا ہوں. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا، آپ دیکھ لیں. وہ مجھے خود بعد میں ملا، کہتا ہے جی اب تو اطمینان ہی اطمینان ہے. 10-12 منٹ بہت ہوتے ہیں، پھر انسان کو قطرے سے اطمینان ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور بولو تو صحیح یا نہیں آئی؟ لگتا ہے اب تو حیران ہو یا تو پریشان ہو. اس لیے علماء نے استنجا بالماء کہ حضرت ابراہیم سے. اچھا، اکابر نے فرمایا یہ بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، یہ بھی حضرت ابراہیم سے ابتدا ہوئی ہے. ہر ہفتے کتنا؟ جمعہ رکھ لیں، اچھا ہے. مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو لکھا، جمعے کا دن رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. ہفتہ رکھ لیں یہ سب سے اچھا ہے. اگر 2 ہفتے بھی ہو گئے تو چلیں، لیکن یہ نہ کریں کہ 40 دن تک نوبت پہنچا دیں. ایک وقت آئے گا پھر یہ گناہ مکروہ تحریمی شروع ہو جاتا ہے. اس لیے 1 ہفتہ رکھ لیں. اور علماء نے لکھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن چیزوں کی ابتدا ہوئی، شلوار، یہ بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ شلوار سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے پہنی. اور ہو سکتا آپ تو خیر مجھ سے ممکن ہے آپ نے سنا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار خرید فرمائی، پسند بھی فرمایا، لیکن علماء نے فرمایا پہننے کی تصریح تو نہیں ملی. کتابیں یہی حدیث کی بتاتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دھوتی باندھی ہے، لیکن شلوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی ہے اور حضور نے پسند فرمایا. کیوں؟ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے سونے میں چادر کھل جائے لیکن شلوار کے کھلنے کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے آقا نے شلوار کو زیادہ پسند فرمایا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم نے کی تھی
کنہوں نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے۔ اچھا کچھ باتیں اور بھی لکھی ہیں جو حضرت ابراہیم سے ابتدا ہوئی، لیکن بہرحال اب ساری تو یہاں نہیں بتایا، ایسا کتنی بتائی ہیں میں نے ابھی، اب ساری تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، باقی آپ خود ڈھونڈ کے پڑھ لو، کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں دل جرگا رکھیے گا، 2500 صفحے کی کتاب ہے، آپ تو ماشاءاللہ 50,000 کی بھی پڑھ لیتے ہو، تو 2500 کی تو آپ کے لیے معمولی شے ہے، اس لیے باقی آپ جانو، میں نے 3 بتا دی ہیں۔ اچھا ایک آخری چیز سن لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک موقع پر کہ میں نے ایک محل جنت میں دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ سارا موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور موتی بھی ہر موتی ایسا، یعنی اینٹ کی جگہ بھی موتی استعمال ہوئے، اور حضور نے فرمایا کسی موتی میں کوئی چھید بھی نہیں تھا، سوراخ بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے جواب دیا گیا کہ آقا یہ محل جنت میں حضرت ابراہیم کا ہے، اللہ نے ان کے لیے بنوایا ہے، یہ ان کا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک اوپرا آدمی گھر میں صحن میں کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بڑا غصہ آیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بغیر اذن کے میرے گھر کے صحن میں کیسے آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت معاف کیجئے گا، بات یہ ہے کہ میں تو خدا کا فرشتہ ہوں، میں ابن آدم میں سے نہیں ہوں۔ حضرت خلیل نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر میرے ابراہیم سے کہو کہ آپ میرے خلیل ہو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا دوست تو مطلق ہے، جانی دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور فرمانے لگا کہ خدا کے فرشتے اتنا بتاؤ کہ یہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز، اتنا کرم اللہ نے کس بنا پر فرمایا؟ تو فرشتے کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ میرا خلیل ہمیشہ دیتا ہے، لینا جانتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ یہ خوبی اللہ کو، آپ کو اتنی پسند آئی ہے اللہ کو۔ آپ اور ہم بھی تو نہیں لیتے نا، ہم بھی صرف وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری باتیں ختم نہیں ہوتی، سنتیں پڑھو۔